وقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام علیکم فی شہر رمضان بکثرت الاستغفار والدعاء۔ سرکار سید الانبیاء جن کا قلب مبارک محور قرآن بھی ہے، منزل قرآن بھی ہے اور مرکز قرآن بھی ہے، سرکار نے جناب سلمان محمدی کو ایک عظیم نصیحت فرمائی۔ وہی ایک نصیحت، دو جملے شب قدر کے، اس کے بعد تلاوت جوشن کبیر اور مصائب جتنا مقدر ہوگا اشک عزا ہم اپنے گناہوں کو پاک کروانے کے لیے بارگاہ آل محمد میں ہدیہ کریں گے۔ جناب سلمان محمدی سید الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر تھے اور سرکار نے جناب سلمان محمدی کو نصیحت فرمائی۔ کہا یا سلمان علیک بقراءۃ القرآن۔ شب قدر ہو اور 5 منٹ قرآن پہ بھی نہ پڑھا جائے تو پھر حق تو ادا نہیں ہوتا۔ سلمان میں تیرا سردار مصطفیٰ تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو۔ اب ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ وہ قرآن جس کی عظمت یہ ہے کہ وہ قرآن نور ہے، شفا ہے، رحمت ہے، ہدی للمتقین ہے، تبیانا لکل شیء ہے، وہ قرآن جو ایسا نصیحت کرنے والا ہے، جو اپنے سے نصیحت لینے والے کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ قرآن جو ایسا ہادی ہے، جو توجہ فرمائیے گا ایسا ہادی ہے جو کبھی گمراہ نہیں کرتا، وہ قرآن جو ایسا گفتگو کرنے والا ہے جو کبھی غلط بیانی نہیں کرتا۔ علی فرماتے ہیں کتنا خوش بخت ہے وہ انسان جس کو قرآن کی بارگاہ میں بیٹھنا نصیب ہو۔ علی فرماتے ہیں جب کوئی قرآن کے محضر میں بارگاہ قرآن میں بیٹھتا ہے تو اس کی ایک چیز میں اضافہ ہوتا ہے، ایک چیز میں کمی ہو جاتی ہے۔ یا علی کس چیز میں اضافہ ہوتا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں جس کو محضر قرآن نصیب ہو جائے اس کی ہدایت میں اضافہ ہو جاتا ہے، گمراہی میں کمی ہو جاتی ہے۔ یہ نزول قرآن کی شان ہے، اتنا عظیم نور ہے یہ قرآن، اور کیا عظمت ہے اس قرآن کی۔ پھر ہم سوچتے ہیں کہ وہ قرآن جو اتنی عظمتوں والا ہے، اس کا یہ مقام ہے، اس کی تلاوت کا ثواب کیا ہے، یا یہ قرآن ہماری زندگی پر اثر کیا رکھتا ہے؟ سوچنا چاہیے نا، تدبر کرنا چاہیے کہ یہ قرآن ہماری زندگی پر کیا اثر چھوڑے گا۔ 3 قیمتی سطریں سرکار نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ كَفَّارَةٌ مِّنَ الذُّنُوبِ۔ بولو ایک صفحہ ہی صحیح آج قرآن ضرور پڑھنا۔ سرکار نے فرمایا جب بندہ قرآن کھولتا ہے اور قرآن کے نورانی کلمات سے اپنے لبوں کو معطر کرتا ہے اور قرآن کے نورانی کلمات اپنی زبان پر جاری کرتا ہے، فرمایا ادھر قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ قرآن کے نورانی الفاظ کو پڑھنے والے کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ کیا
کمال ہے اس قرآن کے اندر. لفظ زبان پہ آئے گناہ معاف ہو گئے. ہاتھ اگر گناہ سے آلودہ ہے، اگر زبان گناہ سے معصیت کار ہے، اگر سماعتوں تک کوئی گناہ ہے، توجہ، اگر میرے قدم گناہ کی طرف بڑھ گئے ہیں، اگر میری زبان گناہ میں مبتلا ہو گئی ہے، سرکار سید الانبیاء فرماتے ہیں تم قرآن پڑھو، یہ پاکیزہ اتنا ہے کہ تمہارے گناہ گار جسم کو یہ پاکیزگی عطا کرے گا. جی صلوات سنیے. میں 10-15 منٹ آپ کی خدمت میں ہوں، پھر مناجات بھی ہو جائیں گی. کہ قرآن پڑھو تو یہ قرآن تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. وَسَتْرٌ فِي النَّارِ، فرمایا جب جہنم ظاہر ہے اللہ کا عذاب ہے، مخلوق ہے جہنم، ویسے خدا کی مخلوق ہے، بڑی سخت ہے. آیت اللہ حائری شیرازی کے درس میں بیٹھا ہوا تو انہوں نے کہا صرف اتنا تصور کرو تم توبہ پہ آمادہ ہو جاؤ گے، تیار ہو جاؤ گے. صرف اتنا تصور کرو تمہیں توبہ کرنا پڑے گی. کیسی؟ اللہ کی مخلوق ہے، سخت ہے، جلاتی ہے، بجھتی بھی نہیں ہے، مرنے بھی نہیں دیتی. میری خوش قسمتی ہے کہ آج بزرگ تو ہیں مگر بہت سارے احباب، کچھ جوان کچھ نوجوان عالم شباب میں بیٹھے ہیں، اور مبارکبادی دینی چاہیے آپ کو کہ اللہ نے آپ کو یہ شب بیداری کے لیے عطا فرمائی. آیت اللہ حائری شیرازی نے کہا کہ جب یہ اتنا سخت مقام ہے تو اس سے بچنا چاہیے، کوئی راستہ تلاش کرنا چاہیے کہ اس سے نجات مل جائے. ایک راستہ سرکار رسالت نے فرمایا، جو بندہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے یہ قرآن درمیان میں ڈھال بن کر اپنے پڑھنے والے کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے. کس سے بچاتا ہے؟ جہنم، سعیر، حطمہ، نار، حاویہ. قرآن کہتا ہے وما ادراک ما ہی، تمہیں کیا پتا کہ یہ حاویہ، یہ جہنم کیا ہے. غور فرمانا. تیسرا اثر سرکار نے ارشاد فرمایا وَأَمَانٌ مِّنَ الْعَذَابِ، اور ناراضگی پروردگار سے. تھوڑا سا روحانی ماحول بناؤ، اب داد کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے اندر اپنے آپ کو داد دو. اب کچھ اونچی آواز نکالنے کی، نعرہ داد کی ضرورت نہیں. میرا جی چاہتا ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ میں آج مصروف ہو جائے کہ میں کیا ہوں اور کیا کرنے آیا ہوں. بس خاموشی سے سنتے آئے. میرا بھی جی چاہ رہا ہے کہ میرے بھی آنکھوں سے کچھ اشک نکل آئے تاکہ توبہ کا ایک ماحول بن جائے. غور فرمائیے گا. وَأَمَانٌ مِّنَ الْعَذَابِ، فرمایا جو بندہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے نا، جب ناراضگی پروردگار سے عذاب نازل ہوتا ہے تو یہ قرآن رحمت کا سائبان، رحمت کی چھت بن کر اپنے پڑھنے والے کو اللہ کے عذاب سے امان عطا فرماتا. اتنی سخت ہے یہ قرآن کا اثر ہے. اب فرق سوچیے گا، سرکار رسالت جب معراج پر تشریف لے گئے تو ملائکہ نے مصافحہ کیا، انبیاء نے سرکار رسالت کی ابتدا میں نماز پڑھی، جنت کی سیر کرائی گئی، سید الانبیاء کو جہنم بھی دکھائی گئی کہ یہ کیا ہے.
سرکار فرماتے ہیں جب جہنم کا نظارہ کرانے کے لیے دکھانے کے لیے مجھے لے جایا جا رہا تھا تو جہنم کے دروازے پر جب میں پہنچا تو 3 جملے لکھے ہوئے تھے جہنم کے دروازے پر۔ پہلا، میں آپ کو اللہ کی رحمت دکھانے لگا، پہلا جملہ لکھا ہوا تھا انا حرام علی المتہجدین، جو بندے نماز شب پڑھتے ہیں جہنم کے دروازے پر لکھا ہے کہ میں ان پر حرام ہوں۔ کیا کمال جملہ! فرصت ملی نماز تہجد کے لیے، مصلی عبادت پر آ گئے، اللہ نے جہنم کی آگ کو اس نماز تہجد پڑھنے والے پر حرام کرا دیا۔ دوسرا جملہ فرمایا انا حرام علی المتصدقین، جو بندے صدقہ دیتے ہیں، اگر آج شب آپ نے صدقہ نہیں دیا تو کوشش کرو کہ اس رات کے مکمل ہونے سے پہلے صدقہ ضرور دینا۔ فرمایا جو بندے صدقہ دیتے ہیں اللہ نے ان صدقہ دینے والوں پر بھی مجھے حرام قرار دیا ہے۔ بچ گئے، نماز تہجد پڑھنے والا بھی بچ گیا، جس نے صدقہ دیا وہ بھی بچ گیا۔ اور یقین سے ان باتوں کو سنا کرو، یقین کامل، چھوٹا موٹا یقین نہیں۔ تیسرا جملہ سرکار نے فرمایا جہنم کے دروازے پر لکھا تھا انا حرام علی الصائمین، جو بندے روزہ دار ہیں جنہوں نے بھوک اور پیاس کی شدت کو دنیا میں برداشت کر لیا ہے، جہنم کہہ رہی ہے کہ اللہ نے مجھے ان لوگوں پر بھی حرام قرار دیا۔ یہ کمال رحمت پروردگار۔ صدقہ دے جہنم حرام، روزہ رکھیں جہنم حرام، نماز تہجد پڑھے جہنم سے نجات۔ رجب سے لے کر ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں تک مجھے یہ شرف ہے کہ میں یہ ساری دعائیں پڑھتا ہوں۔ ان ساری دعاؤں کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں۔ سمجھو کیا مانگتے رہے ہو 3 مہینے اللہ سے، کیا مانگتے رہے ہو؟ 1، پروردگار لمبی زندگی عطا کر۔ عجیب ہے، یعنی 3 مہینے مناجات کے ہیں، اور ان میں آئمہ نے جو تعلیم دی ہے ان میں سب سے پہلی دعا ہے کہ پروردگار لمبی زندگی طول عمر عطا فرما۔ 2، میرے مالک حج بیت اللہ عطا فرما۔ کمال ہے حاجی صاحب، حج بیت اللہ عطا فرما۔ تیسری دعا یہ ہے میرے مالک میرا نحیف ضعیف بدن جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، پروردگار جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ یہ 3 دعائیں جو ان 3 مہینوں کی دعاؤں کا خلاصہ ہے۔ میرے مالک جہنم برداشت نہیں تھی، یہ دعائیں مانگتا ہے انسان۔ رجب میں کیا دعا مانگی؟ حرم شیبتی علی النار، میرا اللہ جوان تھا، جوانی شباب ہے نا انسان کے اندر، تو انسان کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا، حتیٰ گلی کوچے کی خاک اور مٹی بھی اگر لباس پہ لگ جائے تو اس سے بھی آدمی نالاں اور ناراض ہوتا ہے، جوانی جو۔ لیکن جب بڑھاپا آتا ہے
اسی انسان کا غرور جوانی وہ خاک میں مل جاتا ہے۔ سنو قیمتی بات ہے۔ پھر التجا کا انداز بدل جاتا ہے۔ وہی جو اتنا متکبر مزاج تھا، جب ریش سفید ہو گئی نا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے یہی کہتا ہے، میرے مالک حرم شیبتی علی النار، میرے مالک میرے بڑھاپے پر کرم فرما دے، اس جہنم کو میرے بڑھاپے پر حرام کرا دے۔ میں مناجات کا ایک جملہ پڑھ رہا تھا، خدا کی قسم جگر پڑتا ہے، جوانی میں ہر انسان کچھ نہ کچھ خطائیں کر بیٹھتا ہے۔ جو امان میں رہتے ہیں وہ بڑے باکمال ہیں، غلطی کر بیٹھتا ہے۔ میں نے پہلے یہ سنا تھا، اب میں نے تجربہ کیا ہے کہ جب ریش سفید ہو جاتی ہے نا اور انسان مصلی عبادت پر جاتا ہے، اپنے جوان بچوں سے چھپ چھپ کر انسان اللہ کے سامنے گریہ کرتا ہے۔ کہیں یہ پوچھ نہ لے، بابا تو وقت سحر اتنا روتا کیوں ہے، تو آنسو کیوں بہاتا ہے؟ جوان اولاد سے بوڑھا باپ خلوتوں میں اللہ سے راز و نیاز، اس لیے کہتا ہے مالک حرم شیبتی علی النار۔ پھر کہتا ہے اجرنا من النار یا مجیر، اے نجات دینے والے مجھے آتش جہنم سے نجات دے دے۔ دو دعائیں، اور قرآن سر پہ رکھ کر کہتا ہے ان تجعلنی من عتقائک من النار، پروردگار شب قدر کے احسانات میں سے، روحانی ماحول بناؤ، تمہیں واسطہ خدا کا ذہن سے افکار نکال دو، آج آپ پاکیزہ ہونے کے لیے آئے ہیں، کہا پروردگار شب قدر میں آج اتنا انعام دے دے، جن لوگوں کو تو نے آتش جہنم سے بری کیا ہے، آزاد کیا ہے، مجھے بھی ان آزاد شدہ لوگوں میں سے قرار دے۔ اس سے بڑی کیا التجا؟ کتنے خوش بخت لوگ ہوں گے جنہیں پروردگار نے آج کی شب جہنم کی آگ سے آزاد بری کر دیا۔ آپ بھی دعا مانگے ان تجعلنی من عتقائک من النار، میرے اللہ مجھے بھی جہنم سے آزاد شدہ لوگوں میں سے قرار دے۔ کس رات میں بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہیں؟ شب قدر، جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا جو بندہ شب قدر احیا کرے، یعنی بیداری میں رہے، خوش بخت ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کا حول عنہ العذاب الى السنۃ القابلہ، اللہ رب العزت اگلے سال تک اس بندے سے عذاب کو ہٹا دیتا ہے۔ ایک رات کی بیداری، حیران نہ ہوا کرو، رحمت خدا کو دیکھو، اللہ رب العزت اگلے سال تک مالک کائنات حول عذاب کو ہٹا دیتا ہے۔ پھر سرکار امام باقر نے ارشاد فرمایا من احیا لیلۃ القدر غفرت لہ ذنوبہ، جو بندہ شب قدر بیدار رہتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یبن رسول اللہ کتنے گناہ معاف ہوں گے؟ میں تو ہر سانس کے ساتھ گناہ کرتا ہوں، میں تو ہر قدم کے ساتھ گناہ کرتا ہوں، میں ہاتھ ہلاتا ہوں تو اللہ کی معصیت کرتا ہوں، پلک جھپکتا ہوں تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں۔ یبن رسول اللہ میں جو سر سے لے کے پاؤں تک، پاؤں سے لے کے سر تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، کتنے گناہ معاف ہوں گے؟ کہ ولو کانت ذنوبہ عدد نجوم السماء، کہ تمہیں اللہ کی راہ
رحمت میں یقین ہی نہیں ہے، اگرچہ اس بیداری کرنے والے کے گناہوں کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہو، پہاڑوں کے وزن کے برابر ہو، سمندروں کے پانیوں کے قطروں کے برابر بھی ہو، جب یہ آئے گا اپنی آنکھوں کو جب بیداری کی لذت یہ دے گا، ادھر اللہ کی رحمت اسے آغوش میں لے گی، کہا جائے گا جتنے گناہ ہیں ان کو معاف کر دیا جائے۔